ہر زمانہ ایسا رہا. اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی مصیبت، آفت، رنج، دکھ کا شکار نہ ہوا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھاڑ دھاڑ مچتی ہے، افراتفری مچتی ہے، ہنگامی حالات پیدا ہوتے ہیں، شور غل زیادہ ہوتا ہے، تو آدمی حقائق پر نگاہ نہیں رکھ پاتا. وہ بھی ہنگامے کی طرف بھاگتا ہے یا شور غل میں جو کچھ اس کو سمجھ میں آتا ہے اسی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے. جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اس سے منع فرمایا. جتنے انبیاء آئے، چاہے وہ ہندوستان میں آئے ہوں، چاہے چین اور جاپان میں آئے ہوں، چاہے افریقہ کے جنگلوں میں آئے ہوں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آیت قرآن مجید کی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور دوسری آیت میں ہے کہ کوئی قوم اور کوئی انسانوں کا گروہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں ہم نے ہادی اور رہبر پیغمبر پیدا نہیں. تو ہم مشترکہ بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی مشترکہ میراث ہم تک پہنچائی. اپنے ذہن کی ایجاد، اپنے ذہن کا کوئی خیال نہیں پہنچایا. اس لیے ساری انسانیت کا مشترکہ سرمایہ اور ہدایت ہے قرآن کریم اور محمد رسول اللہ. اور جب تک ساری انسانیت اپنے اس سرمایہ کو ٹھیک سے نہیں سمجھے گی پریشانی میں مبتلا رہے گی. اگر جسمانی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے تو بھی اس سے بڑی ایک پریشانی میں مبتلا رہے گی. وہ آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. اس وقت کے جو سامنے منظر ہے وہ جسمانی پریشانی کا ہے، جسم کو بچانے کا، روح بچانے کا نہیں. جسم اسی وقت بچتا ہے جب انسان کی روح بچ جائے. یہ ایک بیماری ہے، خطرناک بھی، وبا ہے، بہت خطرناک. دین کبھی بھی منع نہیں کرتا کہ بیماری کا علاج نہ کیا جائے. اس لیے کہ دین اسلام روحانیت نہیں سکھاتا، دنیا سے الگ ہو جانا نہیں سکھاتا، دنیا میں رہنا سکھاتا. اور دنیا اسباب کی دنیا ہے، اس لیے سارے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. یہ لازم ہے ہر انسان پر، خصوصی طور پر مسلمانوں. اس لیے کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں قرآن پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم نے اور قرآن نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کے دین نے اسباب کو تج کر، ہٹا کر کوئی بات نہیں کہی. اسباب کی دنیا ہی کے لیے ہے اس کی ہدایت. حضور نے خود علاج کیا، علاج کا مشورہ دیا، احتیاط کا مشورہ دیا. آپ نے وبائی بیماریوں میں وبا کو پھیلانے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. یہ سب دین کی باتیں، دنیا کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے کہ سنت رسول میں یہ چیز شامل ہے، طریقہ رسول میں یہ چیز شامل ہے. تو ہم اس سے ہٹ کر بات کر ہی نہیں سکتے. جو چیز طریقہ رسول نہ ہو ہم اس کو طریقہ رسول نہیں کر سکتے. دوا کرنا، علاج کرنا، پوری کوشش کرنا، جسم و جان بچانے کے لیے جد و جہد کرنا، دوسرے کی جان بچانا، یہ سب دین کا کام. یہ خالی دنیا کا کام نہیں ہے، یہ خالص دین کا کام. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھنا دین کا کام ہے، روزہ رکھنا دین کا کام ہے. یہ بہت عجیب تصور ہے دین کا. دین تو دنیا کے لیے آیا ہے اور دنیا میں سب کچھ شامل ہے. انسان شامل ہے تو انسان کی بیماری بھی شامل ہے، انسان کا صحت بھی شامل ہے، اور انسان کی نجی زندگی بھی شامل ہے، انسان کی اجتماعی زندگی بھی شامل ہے، انسان کی خوشی بھی شامل ہے، اور انسان کا رنج بھی شامل ہے. سب کچھ تو ہے دین کے اندر. یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ کہ پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے. صرف عربوں کو خطاب نہیں کرتا، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کرتا، ساری انسانیت سے خطاب کرتا ہے. دا مین کائنڈ آف ورلڈ.
ساری انسانیت سے خطاب کرتا ہے. خود مسلمان اکثریت اس کو بھول گئی. مسلمانوں میں اکثر لوگ اس کو بھول گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہماری قومی کتاب ہے, ہماری ذاتی کتاب ہے, ہمارے پیغمبر صاحب لائے. وہ بھول گئے کہ پیغمبر ان کے اپنے نہیں تھے, وہ ساری دنیا کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت سی باتیں مسلمان بھول گئے. اور حیرت یہ ہے, یہ میں کسی پہ طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں, حیرت یہ ہے کہ جاننے والوں نے ان کو یاد نہیں دلایا. اور ایک اور حیرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں, جنہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی ان کو لوگوں نے متون کیا, کنارے کیا, حاشیے پہ ڈالا, ان کی باتیں نہیں سنی. ان کی موت کے بعد, مولانا وحید الدین خان کے انتقال کے بعد, کچھ لوگوں نے ان کو گالیاں بکی ہیں. مسلمانوں کا کردار کتنا پست ہے, کتنا خراب ہے, یہ کیا بتانے کی مجھے ضرورت ہے. یہ لوگ قرآن کا کردار سمجھتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں, الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چند لوگ ہمیشہ قرآن کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کا پیغام صحیح نہیں پہنچا. مسلمانوں کی اکثریت کا کردار کیا کہتا ہے, آپ کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن کو ٹھیک سے سمجھا ہے, سنت رسول کو سمجھا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مذہب کے نام سے جھگڑا مت کرو. مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ مذہب کے نام سے ٹنٹا اور جھگڑا مت کرو, جذباتی باتیں مت کرو. مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو, ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے. ایک مشترک کلمہ کی طرف جو ساری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. مشترک کلمہ کی طرف, مشترک بات کی طرف, ایسی چیز جو سب مانتے ہیں ان کی اس بات کی طرف بلانے کے لیے کہا گیا ہے. اختلاف, مخالفت, تفریق ڈالنے والی باتوں کی طرف بلانے سے قرآن نے, اللہ نے منع فرمایا ہے. جی, آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ, میری بات پہ؟ اگر اعتراض ہو تو اس کو ظاہر کیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے قرآن کیسا سمجھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ, ساری انسانیت اللہ کا خاندان ہے, کنبہ ہے, پریوار ہے. کیا مسلمانوں کی اکثریت نے اس کو سمجھا؟ اپنی ملت سے باہر کے لوگوں کو انہوں نے غیر سمجھا, اپنا نہیں سمجھا. کیا بھائی؟ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل سچی بات انہوں نے کہی کہ ملت کے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھا, اس میں فرقہ بندی کی. تو فلاں ہے اور تو فلاں ہے اور تو فلاں ہے اور تو فلاں ہے. فتوے دیے علماء نے کہ فلاں فلاں مسلک کے لوگوں سے سلام کرنا کفر ہے, نکاح طلاق چھوڑیے, جانے دیجیے اس کو. اور اگر نکاح ہو گیا ہو طلاق دے دو, شادی بیاہ مت کرو, ان کے ہاں کھانا مت کھاؤ, ہاتھ ملایا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, مصافحہ کیا تو. یہ بہت مشہور باتیں میں ہندوستان کی کر رہا ہوں. ہندوستان میں یہ سب باتیں بہت مشہور ہیں جن کو کر رہا ہوں, آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کو. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس انسان کو قرآن کا فہم حاصل ہوگا کیا وہ ایسی باتیں کرے گا؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو مسلمانوں نے جو بنیادی بات تھی قرآن کا فہم, وہی حاصل نہیں کیا, تو اس کے بعد سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ چلیے صورتحال ہم نے سمجھ مسلمانوں, اب ہم دنیا کی صورتحال سمجھتے ہیں, قرآن کی روشنی میں سمجھتے.
کوئی بھی دور ایسا نہیں تھا جب پیغمبر موجود تھے. پیغمبر معلوم ہے کون ہوتا ہے؟ سارے انسانیت کا جوہر ہوتا ہے. پیغمبر کی یہ حیثیت پہلے آپ قرآن کی روشنی میں اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں میرے دوستو تو سب سے پہلے پیغمبر کی حیثیت کو سمجھ. اس لیے کہ اگر یہ حیثیت نہیں سمجھیں گے آپ تو اس کے آگے بڑھ کے خداوند قدوس کی معرفت بھی حاصل نہیں کریں گے جو کہ جڑ ہے ایمان. ایمان کی جڑ خداوند قدوس کی معرفت ہے. لمبا کرتا جبہ دستار ٹوپی پگڑی نہیں ہے. معرفت الہی حاصل ہونا چاہیے اور پیغمبر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پیغمبر کی حیثیت جوہر انسانیت کی ہوتی ہے. انسانوں کا ست نکالا جائے جوہر نکالا جائے تو وہ پیغمبر ہوتا ہے. اور قرآن چلیے مڑتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے پیغمبر ان کے ساتھیوں مقدس ساتھی پاکیزہ کردار والے ساتھیوں پر مصیبت ڈالی. ترجمہ ہے ہلا مارے گئے. ہلا ڈالنا جڑ سے اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا, آنکھیں پتھرا گئیں. لوگ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے. کون ڈالا گیا ایسی حالت؟ سب سے پاک و مقدس آدمی, سب سے بلند ترین انسانیت کا جوہر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہندوستان کے بہترین آدمی رام چندر جی مصیبت میں ڈالے گئے. بہترین آدمی, ہو سکتا ہے پیغمبر بھی ہوں. کرشن جی جنگ کے عالم میں جھونکے گئے. نہیں معلوم مہا بھارت کی جنگ ہوئی تھی, کرشن جی تیروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے رتبان کی طرح. نہیں معلوم. پھر وہ مایوس ہو گئے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے, اللہ کا شکوہ شکایت کرنے لگے, پرم پتا پرمیشور کو برا بھلا کہنے لگے. میں نے کہا مشترکہ بات کرتا ہوں, ساری انسانیت کا سرمایہ ہے, جوہر انسانیت ہے پیغمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور ہر جگہ بھیجے گئے, ہر قوم میں بھیجے گئے, اپنی اپنی زبان میں بھیجے گئے. جس زبان کے پیغمبر تھے اس زبان میں ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی. یہ بنیادی اصولی بات ہے اسلام کی, سے یاد رکھنا چاہیے. ہلا مارے گئے. اللہ کی مدد کہاں ہے؟ متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سنو, ارے اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے. اللہ کی طرف جو متوجہ ہوگا اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. پکارنے والا مجھ کو جب بھی پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, فوراً اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں. میرے بندے, میرا خاندان ہے, میرے سنتان ہے وہ. اب ہم قرآن کی دوسری طرف ہوتے ہیں تو بندہ پکارتا کیوں نہیں؟ رحمان اور رحیم رب کو پکارتا کیوں نہیں؟ شاید کچھ حجاب, کچھ پردے پڑ گئے ہیں اس کی فطرت میں. یہی بات ہو سکتی ہے. فطرت اور خدا بند قدوس جس نے فطرت کو پیدا کیا, انسانی فطرت کو بنایا, انسان کی غذا کو بنایا, انسان جس رحم میں, رحم دان ہی میں ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے اس کو بنایا, اس کو محفوظ بنایا. ان سب چیزوں کا ذکر قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود. میری مہربانیوں کو دیکھتا نہیں انسان, میری نعمتوں
نعمتیں میں نے اس پر اونڈیل رکھی ہیں، نعمتیں میں برسا رہا ہوں مسلسل، اور وہ پھر ناشکری کرتا ہے، دوسروں کی پرستش کرتا ہے، دوسروں کی عبادت کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے جن کو خود اپنے ہاتھ سے گڑھتا ہے، بناتا ہے۔ یہ سب قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، کسی قوم کی بات، کسی اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کا کلام سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ساری چیزیں اللہ کے کلام میں موجود، میں صرف اسی کی بات کروں گا، کسی قوم، کسی ملت، کسی مفکر، کسی مولانا، کسی مولوی، کسی عالم، کسی پنڈت کی بات نہیں کروں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری ہدایت نامہ، اس کے بعد کوئی کتاب قیامت تک آنے والی نہیں، اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں جو ہدایت دے، حقائق بتائے، حقیقتوں سے پردہ جو پڑ گیا ہے حقیقتوں پر اس کو ہٹائے اور حقیقت کو دکھا دے، ایسا کوئی پیغمبر اب آنے والا نہیں۔ سارا انتظار ختم کر دینا چاہیے انسانوں کو، اور سیدھے سیدھے پرم پیتا پرمیشور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور قرآن کے اس دعوے پر دھیان دینا چاہیے کہ میں اللہ کی آخری کتاب ہوں، اور سارے پیغمبروں کی باتیں میں نے سمیٹ لی ہیں۔ المہیمن یہ لفظ ہے قرآن کا، قرآن مہیمن ہے، یعنی اس نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے پیغمبر جس زبان جس قوم میں آئے، سب کی باتوں کو، سب کی ہدایتوں کو سمیٹ کر قرآن کریم کے 30 پاروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے پیغمبروں نے جو کچھ کہا ہوگا وہ بھی قرآن میں ہے، اور جاپان کے پیغمبروں نے جو کچھ کہا ہوگا اللہ کے حوالے سے وہ بھی قرآن میں ہے، اور چین کے پیغمبروں نے جو کچھ کہا ہوگا اللہ کے حوالے سے وہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ کون؟ خالق اور مالک، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے تعارف، اللہ کی معرفت میں نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے، اپنے مالک کے نام سے پڑھو۔ اس کا صرف ایک کام بتایا اس مالک کا، وہ خالق ہے، خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ جو سب کچھ پیدا کرتا ہے وہی پرورش کرتا ہے، وہی آقا ہوتا ہے، وہی مالک ہوتا ہے، اور وہی معبود بھی ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ساری انسانیت کا رب ہے، ساری انسانیت کا بادشاہ ہے، سارے جن و انس کا، سارے فرشتوں کا، ساری کائنات کا اکیلا معبود ہے۔ قل هو اللہ احد، سب اس کے محتاج ہیں، ساری مخلوق، خالق صرف ایک ہے، احد ہے، لا ثانی ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، یہی وید کہتا ہے، اور یہی ایران کی زند اویستا کہتی ہے، ساری آسمانی کتابیں یہی مشترک کلمہ بتاتی ہیں۔ پھر انسان ایک دوسرے سے بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک ملک دوسرے ملک پر بمباری کیوں کرتا ہے؟ 5 لاکھ بچوں کو، اسپتال کے مریض بچوں کو مار ڈالتا ہے، 5 لاکھ مریض بچے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لے تو ایک ایک بچے کے بدلے 1 کروڑ انسانوں کو مارے گا۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، عرش الہی کانپنے لگتا ہے معصوم کے قتل۔ کیا انسان یہ نہیں جانتے؟ ان کے معصوم بچوں کو کوئی مارے، بے قصور مارے، تو انہیں اچھا لگے گا؟ میں بار بار قرآن کی طرف مڑوں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی دعوت۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت، اور اللہ اپنی کتاب میں اپنے ناراض ہونے کی وجوہات بتاتا ہے، اسباب بتاتا ہے۔ اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے یہ بتاتا ہے وہ۔
دلیل سے بتاتا ہے کہ ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، کیوں نہیں ہے یار بلیک لون ہے؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب انسان مسلسل شرک کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ شرک کے ساتھ وہ شرک کرتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو شرک پر مجبور بھی کرتا ہے۔ یعنی گناہ گار ہونا الگ ہے، گناہ گاری پہ سرکشی کرنا ایک مزید اضافہ ہے۔ یعنی انسان شرک کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے۔ انسانوں کے جو حقوق خالق و پروردگار نے دیے ہیں ان حقوق کو تباہ کرتا ہے۔ ہر انسان کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے، کوئی کسی کے اس حق کو چھین نہیں سکتا ہے۔ انسان یہ حق چھینتا ہے، جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو دوسروں سے اس کی زندگی کا، اس کے جیون کا حق چھین لیتا ہے۔ ایسا مسلسل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو اللہ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواری پہ سوار کرایا ہے۔ اس کی عزت کو چھیننے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ انسان کی عزت و احترام کا چھیننے والا کسی بھی بنیاد پہ ہو، مذہب کی بنیاد پہ ہو، رنگ کی بنیاد پہ ہو، نسل کی بنیاد پہ ہو، خاندان کی بنیاد پہ ہو، وطن کی بنیاد پہ ہو، زمین کی بنیاد پہ ہو، کسی بنیاد پہ ہو، یہ حق کوئی چھین نہیں سکتا انسان سے۔ جو چھینتا ہے وہ حق دینے والوں سے لڑائی کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت جنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے خدا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو زندہ رہنے دیتا ہے اللہ، مگر انسانوں کو میں زندہ رہنے نہیں دوں گا، میں ان پر بمباری کروں گا، مار ڈالوں گا ان کو اگر وہ میرا حکم نہیں مانیں گے۔ اللہ کہتا ہے جو میرا حکم نہیں مانے گا اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ انسان کہتا ہے جو میرا حکم نہیں مانے گا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ انسان اللہ سے زیادہ خدا بہت بڑا کائنات کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بتائیے اچھی بات ہے کہ بری بات؟ آپ بتائیے۔ آپ کو بتانا پڑے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا پڑے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ قرآن سوال کھڑا کرتا ہے سب کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے، کہ خود غور کر کے بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ دنیا کو بنانے میں تمہارا کوئی حصہ ہے؟ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، پوچھتا ہے نکالو قرآن اور پڑھو، دریافت کرتا ہے انسانوں سے، کیا تمہارا کوئی حصہ ہے؟ کیا تمہارے بزرگوں کا کوئی حصہ ہے؟ کیا فرشتوں کا کوئی حصہ ہے؟ کیا انسانوں کا، جنوں کا کوئی حصہ ہے؟ کیا میں نے جب پیدا کیا تو تم سے مشورہ کر کے پیدا کیا تھا چیزوں کو، کہ کیا پیدا کروں کیا نہ پیدا کروں؟ اور کیا میں نے کسی سے مدد مانگی تھی؟ انسانوں سے کہہ رہے اس کو ثابت کرو۔ تم جو کہہ رہے ہو زبان قال و حال سے کہ اللہ محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج ہے، اور یہ کہا، ایک قوم نے یہ کہا کہ ہم مالدار ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم سے بھیک مانگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، قرآن میں ہے نحن اغنیاء، ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج۔ اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں جس کو انسانیت فراموش، انسان جب بھی فراموش کرے گا زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ معمولی کیڑا، معمولی جو دکھائی نہیں دیتا، وہ انسانوں کو ہلاک کر دے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ مصیبت آئے، آپدہ آئے تو اس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا جو مادے سے بنی ہے اور جس میں کانشس شعور نہیں پایا جاتا، جس میں شعور نہیں پایا جاتا، وہ کسی کو مار بھی نہیں سکتا اور کسی کو جلا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مادہ، یہ مخلوق جو مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ہم آپ کس سے بنے ہوئے؟
ارے خون ہے، پسینہ ہے، اور کیا ہے، ہڈی ہے، اور کیا ہے، یہ گوشت ہے، اسی سے تو بنے. اور یہ سب کس سے بنتا ہے؟ منی سے. منی کس سے بنتی ہے؟ گیہوں چاول روٹی سے. یعنی انسان زمین سے پیدا ہوا ہے، زمین کے سط سے پیدا ہوا ہے. قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں پڑھیے گا. زمین سے پیدا ہوا، زمین کے سط سے پیدا ہوا. اور زمین میٹر ہے، زمین مادہ ہے. تو انسان کا جسم مادہ ہے. مادہ بے شعور ہوتا ہے، کانشس نہیں ہوتا. اور جس میں کانشس نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے. تو کوئی جراثیم کسی انسان کو مار نہیں سکتا کیونکہ مادہ ہے وہ. اس کو کسی نے حکم دیا ہے. حکم کون دے گا؟ جو پیدا کرے گا حکم دے گا. پھر قرآن پڑھیے، الا لہ الخلق والامر. جو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہی حکم دیتا ہے. پھر سے پڑھیے، الا لہ الخلق. سنو اے دنیا کے لوگوں، سنو. لہ الخلق، اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اللہ کے لیے ہے پیدا کرنا ساری چیزوں کا. اقرا بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے، خالق مالک کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ پیدا کیا. پہلی وحی محمد رسول اللہ پہ آتی ہے، جبریل لے کر آتے ہیں. خالق، جس نے سب کچھ پیدا کیا. جو خالق ہوتا ہے وہی امر یعنی حکم دینے کا ادھیکاری بھی وہی ہوتا ہے. جو کوئی چیز پیدا نہیں کر پاتا وہ کسی چیز کو حکم بھی نہیں دے سکتا. وہ کوئی چیز اس کی غلام نہیں ہوتی، وہ خود پیدا کرنے والے کا غلام ہوتا ہے. ساری کائنات، فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، جن ہوں، انس ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، فلاں وائرس، یہ اللہ کے اقتدار کے اندر ہیں، پرم پتا پرمیشور کے حکومت کے اندر ہیں کہ باہر ہیں؟ ان کی حکومت پرم پتا پرمیشور پر ہے، اللہ پر ہے، یا اللہ کی حکومت ان پر ہے؟ سوال ہم نے کھڑا کیا، جواب آپ کو دینا ہے. آپ کو اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے جذباتی باتیں کئی 100 سال سے کرنی شروع کر دیں، تو فہم و فراست کو انہوں نے تلانجلی دے دیا. تلانجلی ہندی شبد ہے، طلاق دے دیا. سمجھنا، بوجھنا، کسی چیز پر ریسرچ کرنا، قرآن کریم پر غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. اس لیے بھٹک گئی ہے، اکثریت بھٹک گئی مسلمانوں کی. بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے اپنا قومی تعارف کرایا کہ ہم بابر کی اولاد ہیں، ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. انہیں کرنا کیا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجا ہے، سنسکرت میں بھی بھیجا ہے، اور جاپانی زبان میں بھی بھیجا ہے، اور سوریانی زبان میں بھیجا ہے، آرامی زبان میں بھی بھیجا ہے، عرب میں بھی بھیجا ہے، اور عجم میں بھی بھیجا ہے، یورپ میں بھی بھیجا ہے، افریقہ میں بھیجا ہے. اور سب نے وہی ایک بات کی ہے، الا لہ الخلق والامر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، الہ واحد کی پرستش کرو، اسی کی عبادت و اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت و اطاعت مت کرو. سورج اور چاند، ان کی عبادت مت کرو، اس کی عبادت کرو. قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ان کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. فرشتے، جس کو ہندی میں دیوتا کہتے ہیں، ایشور نے ان کو پیدا کیا. عبادت کے لائق ایشور ہے، پرم پتا پرمیشور ہے، فرشتے نہیں ہیں. جو پیدا کرتا ہے سب کو، وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے. سب کا آقا، سب کا مالک، سب کا بادشاہ، سچا بادشاہ وہی ہوتا ہے. اسی لیے الحق صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. الحق کسی اور چیز کا نام نہیں. الحق مانے ثابت شدہ امر،
جو چیز ثابت ہو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، خود ثابت ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ جس کو وہ زندگی دیتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، اور جس کو زندگی نہیں دیتا وہ کبھی بھی زندگی پا نہیں سکتا۔ جس کو وہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ ہدایت نہیں دیتا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ فعال لما یرید، اس کے ارادے پر کوئی حاکم نہیں، ہر چیز پر حاکم وہ ہے، جو چاہتا کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ العزیز الحکیم۔ کیا مسلمان ایسے خدا کو پہچانتے ہیں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جن کے پاس قرآن ہے، کیا ایسے خدا کا تعارف ہے ان کو؟ کیا ایسے خدا کو پہچانتے ہیں؟ کیا ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، مال کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا کو، اپنے نفس کو، اپنی ارادوں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے، سونے چاندی کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔ اس پر بھی قرآن کریم ہے، اے محمد، اے پیارے نبی، تم نے اس آدمی پہ غور و فکر کیا؟ ذرا اس کی حالت تو دیکھو، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کی آیت نہیں ہے یہ؟ نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں۔ کہاں ہیں ہم لوگ بھائی؟ ہم کیا دنیا کو حقیقت بتائیں گے جب حقیقت ہم خود جانتے نہیں؟ قرآن رکھتے ہوئے حقیقت نہیں جانتے۔ قرآن ہمارے پاس ہے اور اس کے معنی ہم کو نہیں معلوم، اس کو ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے، تراویح میں پڑھتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان کو جو سب سے اعلیٰ چیز دی گئی ہے اس کے جسم میں کیا ہے؟ سب سے اوپر رکھی گئی سمجھ، عقل۔ عقل سے آدمی کسی شے کو سمجھتا ہے۔ جو عقل جس کی خراب ہو جاتی ہے وہ اگر ہزاروں قتل کر دے تو اس کو جرم نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ اس کی عقل فیل ہے۔ اس لیے اسلام میں عقل کو فیل کرنے والی، عقل پر چھا جانے والی کوئی بھی شے حرام ہے۔ الخمر، چھا جانا، شراب الخمر ہے، چونکہ عقل کو بیکار کر دیتی ہے اس لیے حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا جذبہ جو عقل کو فیل کر دے حرام ہو جائے گا۔ عقل کو ہمیشہ کاریرت رہنا چاہیے، ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے، اور اس عقل کے ذریعے وحی کو سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عقل کیوں دی گئی؟ وحی سمجھنے کے لیے کہ وحی کو رٹنے کے لیے، اس کے الفاظ رٹنے کے لیے کہ اس کے معنی سمجھنے کے لیے۔ کیوں عقل کیوں دی گئی؟ اس کے الفاظ، اس کے معنی سمجھنے کے لیے، اور معنی سمجھ کے اس کے مطابق اپنا فکر و عمل بنانے کے لیے یہ دیا گیا ہے قرآن کریم، کہ خالی یہ تراویح میں رٹنے کے لیے، سننے کے لیے دیا گیا۔ سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ جواب دیں گے، آپ سے جواب میں لوں گا، سارے مسلمانوں سے جواب میں مانگتا ہوں، علماء فضلاء سے بھی اس کا جواب مانگتا ہوں، عام آدمی سے بھی اس کو میں پوچھتا ہوں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے یہاں؟ رٹنے کے لیے اس نے کتاب نازل کی تھی، کہ سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کی تھی، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل کی تھی۔ کیوں ہم کو یہ کتاب دیا تھا اس نے؟ محمد پر کتاب یہ نازل کیوں کیا تھا؟ محمد سے لوگ کیوں ناراض ہو گئے تھے جب اس کا پیغام پہنچا رہے تھے؟ وہ تو وہ ناراض جب لوگ ہو گئے تو انہوں نے پیغام سنانا بند کر دیا ہے نا۔ مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے، دنیا کے مسلمانوں نے، افریقہ کے مسلمانوں نے، یورپ کے مسلمانوں نے یہ پیغام کتنا سمجھا، کتنا سمجھایا لوگوں کو، کتنا پہنچایا لوگوں کو؟ دعوت قرآن کتنی دی لوگوں کو؟ لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے، مسلمان دیکھ رہے تھے، اور خود بھی جا رہے تھے انہی کے ساتھ جہنم کی طرف۔ انسان اپنے پیدا کرنے والے کی ناشکری کر رہا تھا، بغاوت کر رہا تھا، مسلمان خود دیکھ رہا تھا بلکہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ معاف کیجیے گا مجھے، آپ کو تعجب ہوگا، آپ نے 400-500 سال کی تاریخ پڑھی نہیں ہے شاید۔ یورپ، غیر یورپ، مشرق، مغرب، تو
थिंकर लोग, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर, इंजीनियर लोग, इन्होंने किस तरह अपने पैदा करने वाले का मजाक उड़ाया है, शायद आपको वाकफियत नहीं होगी। और फिर प्रोफेसर लोग, जब ये मजाक उड़ाया इन्होंने कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं कि इस कायनात का, कस्मस का, इस पूरी कायनात का, ब्रह्मांड का कोई पैदा करने वाला है, कोई क्रिएटर है। कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने अहमक लोग हैं। और उसकी इबादत करना चाहिए, और पैगंबर जो आए हैं उनकी इताअत करना चाहिए। किस कैसे अहमक लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, इमोशनल लोग हैं। ये क्या ये सब कहानी की आपको मालूम नहीं होगा शायद। अभी किताबें मौजूद होंगी, लाइब्रेरी में चले जाइए आप जहां रहते हैं, और किताबें निकलवा लीजिए तो मालूम होगा कि खुदावंद कुद्दूस को और उनके रसूलों को क्या क्या गालियां दी गई हैं, किस किस तरह बुरा भला कहा गया है। जमीन हम बनाकर नहीं लाए थे, गेहूं हम बनाकर नहीं लाए थे, पानी हम बनाकर नहीं लाए थे, जमीन और आसमान की कोई चीज हमने बनाई नहीं थी। किसी ने बनाया था, उसको इस्तेमाल हमने किया, ऐश किया उसके जरिए, और बनाने वाले को भूल गए। गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, और जो कुछ लोग दुनिया में उसको मानते थे खुदावंद कुद्दूस को, उसको चिढ़ाने लगे, तमस्खुर करने लगे, उसके खिलाफ जत्था बंदी करने लगे। क्या खूब काम किया इंसानों ने ना, कितना उम्दा काम किया। अल्लाह को कभी नाराज नहीं होना चाहिए ऐसे इंसानों से जो उसका खाएं और खुद खुदा बनकर खुदा को मुंह चिढ़ाने की कोशिश करें, मजाक उड़ाने की कोशिश करें। खुदा को उनसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, क्या ख्याल है आपका? नहीं नाराज है ना? आपके पास ताकत है, वैक्सीन से आप रोक सकते हैं, और वैक्सीन बनाने की जिसने अकल दी उसके पास कोई ताकत है ना? क्या ख्याल है आपका? रैशनल लोग हैं आप लोग, हैं, अकल से सोचते हैं। हैं? क्या ख्याल है? कुरान पढ़ो गौर से। अब किस तरह क्रिएटर खालिक कायनात का तारुफ कराता है कुरान, उसका परिचय कराता है, उसको पहचानवाता है। क्या कहते हैं उस मारिफत। सबसे पहले इंसान के लिए जैसे ग़िज़ा और सांस जरूरी है, उससे भी ज्यादा एक चीज जरूरी है, उससे भी ज्यादा। अभी मैं बताऊंगा आखिर में क्यों जरूरी है। ये जिंदगी, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, खुदा को मजाक उड़ाता है, मौत का मजाक नहीं उड़ाता। ईश्वर का मजाक उड़ाता है, धर्म का मजाक उड़ाता है, मौत का मजाक नहीं उड़ाता। ईश्वर नहीं दिखाई देता, खुदा नहीं दिखाई देता, उड़ा लो मजाक। तुम अपने आप को दिखाई दे रहे हो कि नहीं? मौत तुम पर तारी होती है, तुम्हारे जैसे इंसानों पर, और वो दिखाई देती है। मरता हुआ आदमी बाप है, बहन है, भाई है। अभी हमने मंदिर देखा, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। क्यों ऐसा है? मौत एक खौफनाक चीज है। मौत आदमी को खत्म कर देती, फना कर देती। नहीं, गलत। मौत इंसान को फना नहीं करती, इंसान को एक दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में दाखिल कर देती है। वो आखिरत की दुनिया कहलाती, वो आलम बरज़ख कहलाता। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूं। एक बात भी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ उधर आपको तवज्जो दिला रहा हूं। सारी बात कुरान और हदीस में, बरज़ख का जिक्र। आदमी यहां से मुंतकिल हो जाता है दूसरी दुनिया, उसको बरज़ख कहते। फिर वो दुनिया उसकी एक मुद्दत है, खत्म हो जाएगी।
پھر عالم آخرت شروع ہوگا اور وہ قیامت آئے گی، پرلے قیامت آئے گی، اور اس کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر آخری عدالت بیٹھے گی اللہ رب العزت کی، جس نے جو اصل کریٹر ہے، جو اصل بادشاہ ہے، جو اصل حاکم ہے، وہ اس عدالت میں فیصلہ کرے گا۔ جس نے شکر کا راستہ اختیار کیا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کی ہوگی، اس کو پہچانا ہوگا اور اس کی عبادت و اطاعت کی ہوگی، اس کو ایک صلہ ملے گا، ایک بدلہ ملے گا، اور جس نے یہ سب نہیں کیا ہوگا اس کو دوسرا بدلہ ملے گا۔ وہ بدلے کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم دین مانے بدلہ، جزا۔ وہ جزا کا دن ہے، بدلہ کا دن ہے، بدلے کے دن کا مالک اور خالق ہے، یعنی اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابھی امتحان کے لیے اس نے اختیار و اقتدار دوسروں کو بھی تھوڑا سا حصہ دیا ہے آزمائش کے طور پہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ عظیم ہستی، وہ اللہ، وہ پرم پتا پرمیشور، جس نے زندگی اور موت کو زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم کیوں پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے قرآن کی، بنیادی بات ہے اللہ رب العزت نے جو کلام بھیجا اس کی، بنیادی بات ہے اس پیغمبر کی جس نے بھیجا۔ بنیادی بات لمبا کرتا پہننا نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ بنیادی بات مسلمان بھول گئے، خود گمراہ ہوئے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ الا ماشاء اللہ، پھر میں کہتا ہوں چند لوگوں کو چھوڑ، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اس کو منتخب کرے، چھانٹے، الگ کرے، اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت کی زندگی ابدی زندگی ہے، عیش و آرام کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کا بدلہ ہے، اجر غیر ممنون ہے، یعنی یہ بدلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جہنم کی زندگی بھی ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، خلود کی زندگی ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جنہوں نے اپنے رب کو، اپنے اصلی خالق اور مالک کو نہیں پہچانا ہوگا۔ اسباب کی دنیا میں ہی جو رہ گئے ہوں گے، ما برائے اسباب، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان جو اسباب سے پرے ہے، اسباب سے بلند ہے، جو میٹیریل نہیں ہے، جو مادہ نہیں ہے، یہ مادہ اس کا غلام ہے، جو اس کو بھول گئے ہوں گے، قرآن کہتا ہے اس دن وہ بھی اس کو۔ یہ اللہ کا پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا حق تھا، اور جو اللہ کا حق مار لیتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، کہیں کا نہیں رہتا۔ زمین و آسمان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر زمین و آسمان کو اللہ ایسے ناشکرے بندے کے لیے حکم دے دے گا کہ اس کو پناہ مت دو، زمین و آسمان کی کون سی طاقت ہوگی جو ایسے بندے کو پناہ دے گی؟ اگر اللہ کہے گا کہ آسمان گر پڑے اور ایسے بندوں کو تباہ کر دے، تو کون وہ طاقت ہے جو آسمان کو روک لے گا، زمین کو حکم دے گا؟ اور یہ سب قیامت میں ہوگا۔ 30ویں پارے کی سورہ نبا سے پڑھیے۔ نبا مانے معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ عظیم خبر۔ سورہ نبا سے پڑھیے۔ اے نبی، جب تم قیامت کا ذکر کرتے ہو تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، کون لائے گا؟ جو خدا آسمانوں کو بناتا ہے، اتنا طاقت رکھتا ہے، ست سے، زمین کے جوہر سے، مٹی سے انسان کو بنا دیتا ہے، انسان بولتا چالتا ہو جاتا ہے، عقل و فہم کی باتیں کرنے لگتا ہے، یعنی جو مردے میں جان ڈال کے زندہ کر دیتا ہے۔ کیا وہ خدا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ عظیم اور طاقتور خدا جو کائنات کو جو حکم دے گا وہ ہو جائے گا،
ویسا ہو جائے گا اور ویسا ہونا ہی چاہیے. وحقت، یہ لفظ آیا، وحقت وحقت وحقت، اور حق یہی ہے کہ زمین کو ایسا ہو جانا چاہیے. پڑھیے وہ سورت پڑھیے. زمین پھٹ جائے گی اور زمین کو پھٹ جانا چاہیے. زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی اور ایسا کرنا چاہیے. آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان کو اللہ کے حکم پہ ٹوٹ جانا چاہیے. اور اللہ کسی کیڑے کو حکم دے گا کہ انسان پر ٹوٹ پڑے تو کیا وہ انکار کر دے گا؟ انسان پر ٹوٹ نہیں پڑے گا. کسی بیماری کو حکم دے گا، زمین کو حکم دے گا، آسمان کو حکم دے گا، تو اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ؟ تو بات کہاں تک پہنچی؟ بات خالق تک پہنچی، مخلوق تک بات نہیں ہے. اپنی نگاہ کو خالق تک لے جانا چاہیے، کریٹر تک لے جانا چاہیے، جو سب کچھ پیدا کرتا ہے اس تک لے جانا چاہیے. کیا وید مقدس ایسا نہیں کہتا؟ پڑھیے، آپ رگ وید میں پڑھیے، خداوند قدوس کے جلال اور عظمت کا کیا ذکر کیا گیا ہے. اس کو پڑھیے تو پتا چلے گا. آپ اس طرح دوسری مذاہب کی کتابیں پڑھیے تو پتا چلے گا آپ کو کہ اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت کا کیا درجہ ہے. کیا انسانوں سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے سب چیزیں استعمال کی، تم کو کبھی ذہن میں نہیں آیا تمہارے کہ یہ چیزیں ہم کو کس نے دی ہیں، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے؟ کبھی تمہارے ذہن میں نہیں آیا؟ کوئی آدمی تم کو محل دے دے، ایک بہت بڑا عہدہ دے دے، تو تم اس سے پوچھو گے نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں دیا، کیا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ نہیں پوچھیں گے آپ. پھر آپ نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی. اور پیغمبروں نے، سب پیغمبروں نے جب اس کا جواب دینے کی کوشش کی تو آپ لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا. جس بلبوتے پہ تم مذاق اڑا رہے تھے وہ بلبوتا آج کہاں؟ لمن الملک اليوم. پھر میں مڑا قرآن کریم کے فہم کی طرف. لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، طاقت کس کے پاس ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ کوئی مخلوق زندہ نہیں ہوگی جس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ساری زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنی انگلی پر لپیٹ لے گا، اپنی انگلی پر لپیٹ لے گا. سارے زمین و آسمان کی ابھی اور چھوڑ نہیں ملا کہ کتنی کہکشاں، کتنی گیلیکسیز ہیں، اور کتنے کروڑ سورج ہیں، کتنے کروڑ چاند ہیں. ان ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت اپنی انگلی پر لپیٹ لے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ؟ این الجبارون این المتکبرون. وہ جو زمین میں کہتے تھے میں بڑا ہوں، جو انسانوں پہ بم ورشا کرتے تھے، کارپیٹ بامبنگ کرتے تھے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے زمین ہماری ہے، ہم تم کو اس زمین سے اکھاڑ دیں گے، نکال دیں گے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس طرح ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے لوگ آج ان کو ہم پوچھیں گے کہاں ہے وہ؟ یہ حدیث کے لفظ بول رہا ہوں، این الجبارون این المتکبرون. وہ تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے لوگ کہاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں. آپ کہیں گے فرشتہ سب مرے پڑے ہوں. آپ عالم ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد. کیسے عالم ہیں آپ لوگ بھائی؟ کیا پڑھ کے آئے آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ نہ حدیث آپ نے پڑھی، نہ اس کو سمجھا، نہ میں فہم قرآن حاصل کیا، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی عالم کی ڈگری لے کے چلے آئے. آپ خود بھی گمراہ ہوئے اور دنیا کو بھی گمراہ کیا. تو خود تو جہنم میں گئے، آپ دوسروں کو بھی لے گئے. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، این المتکبرون. ارے وہ تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے لوگ ہیں. فلاں ملک میرا ہے اور میرے پاس 200 ایٹم بم ہیں، ایک ایٹم بم ماروں گا ایسا اور ایسا ہو جائے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی، اپنے کانوں سے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ سب سنا ہے. پڑھائیاں مارتے ہوئے لوگ، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کو انہوں نے پیدا کیا، دنیا کے تمام انسانوں کو انہوں نے پیدا کیا، دنیا کے تمام انسان ہٹلر
کہتا تھا کہ دنیا کے تمام انسان ہمارے غلام پیدا کیے گئے. اللہ کو بہت پسند آیا ہوئی ہے نا یہ چیز ہٹلر کی. اللہ کو بہت پسند. پرم پتا پرمیشور خوش ہو گیا ہوگا عرش مولا کہ دیکھیے میرا بندہ کتنا اچھا ہے. دنیا تو میں نے پیدا کیا لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا میری ہے, میرے باپ کی ہے, میرے خاندان کی ہے, میری نسل کی ہے. کسی کالے کو زندہ رہنے کا امریکہ میں حق نہیں ہے. کیوں ہے نا؟ دلت ہمارے برابر بیٹھ نہیں سکتا ہے نا. اس کو خدا نے حق نہیں دیا, بلند رہنے کا حق ہم کو دیا. یہ ظلم نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے. آواز نہیں دے, آپ کو آواز دینے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے. حکومت پکڑ لے گی آپ کو آگے ہے. صحیح بات کہنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ عالم بن گیا ہے, آپ کو شرم نہیں آئے. یہی آپ دین سیکھ کے آئے ہیں, یہی قرآن پڑھ کے آئے ہیں. حیرانی کی بات ہے, عجیب و غریب بات ہے. آپ سے آواز نہیں نکل رہی. خدا نے اونچ نیچ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. بے حیائی ہے یہ, ہر ظلم بے حیائی ہے. حضور نے فرمایا, میں نے کہا میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. میں اپنی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرنے کا حق نہیں مجھ کو, کسی کو حق نہیں. جو آدمی کہتا ہے میں قرآن جانتا ہوں, صرف قرآن بولنے کا حق ہے حضور کو, اور جتنے انبیاء ہیں ان کی بات سننے کا, ان کو بولنے کا حق. وہ بولیں گے, وہ خدا کے نمائندہ ہیں, وہ بولیں گے. اور انہوں نے بولا کہ انسان کہتا ہے میرا مال, میں ہوں, جبکہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ نہ خالق ہے, نہ مالک ہے, نہ کوئی چیز اس نے پیدا کی ہے, خود وہ پیدا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جو پیدا کیے جاتے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتے ہیں, جو پیدا کرتا ہے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے. اب آخری باتیں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. ہماری دنیا جس گولا میں ہم رہتے ہیں, ارتھ میں, دنیا میں, زمین پہ, الارض رہتے ہیں, اور اس کے باہر بھی دنیا بہت بڑی ہے. بہت سے کہکشاں ہیں, بہت سے ستارے سیارے ہیں. ان سب کے خالق کی پہچان کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو پیدا کی ہوئی ہے ہمارے سامنے ہے, اس کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے. اس کی تلاش کیجئے کہ وہ کون. ایک تو عقل سے تلاش کریں گے, اور عقل اس میں معاون ہے, مددگار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقل کو روشنی اللہ کی کتاب دیتی ہے, اللہ کا پیغمبر دیتا ہے. اس روشنی میں سوچئے کہ جو تعارف, جو معرفت اللہ کی, ساری کائنات کے خالق و مالک کی یہ کتاب, اللہ کی کتاب کرا رہی ہے, کیا عقل اس کی تائید کرتی ہے کہ اس کی مخالفت کرتی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ عقل تائید کرتی ہے. چلیے آگے چلیں. اس کائنات پہ حکومت اللہ تعالیٰ کی, خالق کائنات ہے. یدبر الامر, وہ عرش معلیٰ پر قائم ہو گیا. میں قرآن سنا رہا ہوں. اور پھر وہاں سے ساری کائنات کا انتظام کرنے لگا. ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا, ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں نکلتا. تو بیماری اس کے حکم کے بغیر کیسے آ جائے؟ گلیشیئر ابھی پھٹا ہے اتراکھنڈ میں, اللہ کے حکم کے بغیر, پرم پتا پرمیشور کے حکم کے بغیر گلیشیئر پھٹ سکتا ہے اپنے آپ؟ گلیشیئر میں کوئی شعور نہیں, کانشیس نہیں, تو کیسے اپنے آپ پھٹ جائے؟ اللہ کے حکم سے پھٹا. جو بھی ہو رہا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا. تو دو طرح سے ہے. ایک تو جب ظلم اور بربریت, گیتا میں جس طرح شری کرشن جی فرماتے ہیں, جب ظلم اور بربریت حد سے زیادہ زمین پہ بڑھ جاتی ہے, میں اوتار لے کر آتا ہوں. پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں, بولنے کا انداز الگ ہے, الگ الگ محاورہ ہوتا ہے. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جب انسانیت گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہادی بھیجتا ہے. بولے کل قوم ہاد, وہ آنے والے وقت سے اللہ کی ناراضگی سے ڈراتا ہے.
سورہ ہود پڑھیے، سورہ اعراف پڑھیے، اور دوسری صورت ہے سورہ رحمان پڑھیے، جو بھی صورت آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ یہی اسے بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سرکشی کرنا، ظلم کرنا اللہ کو قطعی ناپسند ہے، شرک بھی ناپسند ہے، لیکن اس سے زیادہ ناپسند ہے کہ انسان اس زمین پر وہ ظلم کرے، انسانوں کو جو حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ حقوق چھیننے کی کوشش کرے۔ تو ایک ہوتا ہے جو انذار کرتا ہے، یعنی آگاہ کرتا ہے پیغمبر کہ جب تم ایسا ظلم کرو گے زمین پہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا انتقام بھڑک اٹھے گا۔ فرعون کیا کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین میں سرکش بن گیا ہے، وَهُوَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، اور جاؤ اس کو پہلے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کی سرکشی ہم معاف کر دیں گے، اگر وہ سرکشی کرتا رہتا ہے، گھمنڈ کرتا رہتا ہے، انسانوں کو حقوق واگزار نہیں کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو سزا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، ہم نے فرعون کو، اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، اخذا، پکڑ لیا۔ اگلا جملہ سنیں گے، اپنی بات کروں، کسی فرقے کی بات کروں، بریلوی دیوبندی کی بات کروں یا اللہ کی بات کروں؟ سمندر میں پھینک دیا، پکڑ لیا۔ جی سمجھ گیا۔ آیت سنیں گے آپ؟ پریشانی ہو رہی جی جی بولیے۔ آیت سننے میں آپ کو اللہ کے کلام سے وحشت ہوتی ہے؟ اچھا جی نہیں لگتا؟ ہاں؟ آپ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جی نہیں لگتا، اور ہر چیز جی لگتا ہے؟ ابھی فون آپ مسلمان ہیں؟ آپ کا خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے؟ آپ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے جس نے سب کچھ آپ کو دیا ہے؟ ابھی چھین لے گا آپ کی صحت، آپ کا آرام، آپ کا عیش، آپ کی آکسیجن، ابھی آپ چلانے لگیں گے ہائے 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 ہائے۔ اس سے پہلے آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا، پلٹو اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ اس کا انتقام بھڑک گئے۔ اور یہ جو قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے وہ صرف تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، کچھ دن میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم اس کو دکھ میں ڈالتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں، طوفان میں ڈالتے ہیں، تو خالص ہم کو پکارنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے یا اللہ میں قصوروار تھا، مجھ کو معاف کر دیجئے، آئندہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت اطاعت نہیں کروں گا، انسانوں پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا، سب کو اس کے حقوق ادا کر دوں گا، یا اللہ مجھ کو۔ اور جب ہم خشکی میں بھیج دیتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار گرفت فرماتا ہے، اس مادے کی دنیا میں مادے کو حکم دیتا ہے، وہ انسان پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اور ایک جملہ سن لیجئے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جب ان کو حکم دے گا وہ ٹوٹ پڑے۔ ابھی تو یہ ہوا میں آکسیجن ہے، اگر ہوا سے جو ہوا چل رہی ہے اس سے آکسیجن چھین لے تو آپ کہاں سے آکسیجن لائیں؟ ہوا میں جو قدرت نے، اللہ رب العزت نے، آکسیجن کے کریٹر نے آکسیجن کی مقدار بھر رکھی ہے، اگر یہ وہ چھین لے، میں نے قرآن کی بات کہی، آکسیجن کا ذکر نہیں کہا، پانی کا ذکر کیا ہے قرآن نے، اس پر میں نے توسیع مطلب بتایا آپ کو۔ توسیع مطلب انطباقی مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں، نظیر ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پانی پی کر تم زندہ رہتے ہو، اس پانی کو میں کھینچ لے جاؤں تو دوبارہ وہ پانی کون لا کر تم کو دے گا؟ آخری بات یہ کہ سارے کائنات کے خالق کے سامنے یہ موقع ہے جھکنے کا، یہ موقع ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی توبہ کا۔ جب یونس علیہ السلام چھوڑ کر اپنی قوم کو چلے گئے، اور جب کوئی پیغمبر رسول اپنی قوم سے الگ ہو جاتا ہے وہ قوم بچ نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن کریم میں درج۔
حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کو چلے جانے کی وجہ سے بغیر اجازت کے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال. وہ زندہ رہے. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے کہا میں قصوروار ہوں، اے رب میرے قصوروار. اللہ نے معاف کر دیا، درجے بلند کیے. یہاں قوم کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا عذاب کو آتے ہوئے، کالے کالے بادل آ رہے تھے، اور یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ کالے بادل آئیں گے اور اس میں عذاب ہوگا اور سب کے سب ہلاک ہو جاؤ. جب انہوں نے دیکھا تو فوراً بادشاہ، رعایا، سب کے سب کپڑے اتار دیے. انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور راکھ اپنے مل لیا. انہوں نے شہر سے باہر نکل آئے روتے چلاتے ہوئے، اے خالق، اے مالک، ہم کو معاف کر دیا اللہ نے. آپ کو سب کچھ یاد آتا ہے، آپ کو پیدا کرنے والا آپ کو یاد نہیں آتا ہے. مسلمانوں کو بھی یاد نہ آئے تو پھر کس کو یاد آئے گا؟ ایسے موقع پہ جب بھی آفات و مصائب آتے تھے، رسول کیا کرتے تھے؟ اس پہ ہنسنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روتے تھے، گناہوں کی معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے کثرت سے. گناہ نہیں ہوتے تھے ان سے، معصوم تھے وہ، پھر بھی استغفار کرتے تھے. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ظلم و بربریت ہم نے حد ختم کر دی ہے. اپنے ماں باپ کے حقوق ہم نے نہیں دیے، اپنے پڑوسی کے حقوق ہم نے نہیں دیے، اپنے اہل وطن کے حقوق ہم نے نہیں دیے، اپنے بہن اور بھائی کے حقوق ہم نے مارے ہیں. غریبوں کی ہم خبرگیری نہیں کرتے. اتنے گناہوں میں ڈوبے ہو، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، پھر بھی ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے، پھر بھی معافی نہیں مانگتے. دو بات یاد رکھیے، آخر میں کہہ رہا ہوں، حضور کی سیرت سے ثابت ہے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. اور دوسری بات، غریبوں، محتاجوں، مریضوں کی ٹوٹ کر خبرگیری کرنا چاہیے. اپنے دولت کے خزانوں کو کھول دینا چاہیے اور مریضوں کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے. غریبوں کے لیے جو گرے پڑے ہیں ان کے لیے ٹوٹ پڑنا چاہیے، ان کی خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. جو اس کے بندوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے. جس کے پاس قرآن ہے، ہم اس سے خطاب کر رہے ہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے، ورنہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. دو محبتوں کے بیچ میں اللہ کا دین چلتا ہے. اپنے خالق اور مالک رب سے محبت کرنا، اپنے معبود سے ٹوٹ کر تمام جسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام جسم، تمام جان، تمام دل سے محبت کرو. اور دوسری بات، اس کے بندوں سے، اس کا خاندان کے لوگ، اس کے بندوں سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر خدمت کرو. ان دو محبتوں کے بیچ میں انسان ہوتا ہے اور اس کی انسانیت ہوتی ہے. اگر یہ دو محبت وہ بھول گیا ہے تو وہ انسان نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا انسان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بنیں ویسا انسان ہمیں بننے کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ برحمتک یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ جی ٹھیک ہے.